अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा अशरफ और कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए खुसूसी पॉडकास्ट यौम तासीस आज़ाद कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अहद वफा की तजदीद है लेकर हाज़िर हुई हूँ। नाजरीन, 24 अक्टूबर 2025 को 78वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। आज के इस तारीखी दिन पर हम बात करेंगे कि 1947 में आज़ाद हुकूमत के क़याम का मकसद क्या था और आज मौजूदा दौर में ये जदोजहद कहाँ खड़ी है। हमारे साथ मौजूद हैं साजिदा बहार साहिबा, जो इस मौके की अहमियत, माजी के तसलसल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर रोशनी डालेंगी। मैडम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैडम, सबसे पहले ये बताइएगा कि 24 अक्टूबर 1947 को कायम होने वाली आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर किस तारीखी पस मंज़र में वजूद में आई? साइमा अशरफ साहिबा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में दावत दी। आज जो हम यौम तासीस मना रहे हैं इस खत्ते का, आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, ये हमारा यौम आज़ादी है, लेकिन ये अभी तशना तकमील है। तशना तकमील इसलिए है कि ये जो हमारे लोगों ने 1947 में जहाद से ये आज़ाद खत्ता हासिल किया, बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़ी शजाअत और बहादुरी से, तो यही था कि चंद दिन बाद पूरा कश्मीर आज़ाद होगा, जो आजकल महकूम है, हिंदुस्तान के तसल्लुत में है, तो वो आज़ाद होगा। तो हम एक ये अबूरी हुकूमत कायम हुई 1947 में। इसके सरबराह सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की सरबराही में, जो चूँकि रियासती असम्बली के पहले से मेंबर भी थे, जो उससे पहले इलेक्शन हुए थे, उनकी सरबराही में ये हुकूमत बुलंदरी झंझाल के मकाम पर कायम हुई। मकसद यही था इस आर्जी हुकूमत का कि जो ये खत्ता है, एक तो इसका आर्जी इंतज़ाम और इंसराम किस तरह चलाया जाए, क्योंकि इस खत्ते में कोई महकमा जात तो थे नहीं, दारुल हुकूमत तो श्रीनगर था, और इस खत्ते के लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए कोई काम किए जाएं, और उस खत्ते के लिए हम जो कदम उठाएं, काम करें, आवाज़ उठाएं, तो वो हमारे लिए कोई बेस कैंप हो। इसीलिए इस खत्ते को बेस कैंप कहा जाता है। हमने इसको, हमारी उस वक़्त के सेटअप में इसको बेस कैंप कहा गया कि ये आज़ादी का बेस कैंप होगा, हमने यहीं से आगे बढ़ना होगा, आगे जाना होगा, कश्मीर की आज़ादी की ये जो इसको तकमील तक पहुँचाना होगा, पूरे कश्मीर को आज़ाद करना होगा। यौम तासीस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान अहद वफा की तजदीद है। आपके नज़दीक ये रिश्ता वक्त के साथ किस तरह मजबूत हो रहा है? ये तो तजदीद अहद का दिन है, आज़ादी का दिन है अहले आज़ाद कश्मीर के लिए। ज़िंदा कौमें इस को अपनी तारीख़ में याद रखती हैं और इस दिन जश्न मनाती हैं, तो हमारा भी ये दिन ऐसे ही है। और अहद वफा तो हम हर रोज़ पाकिस्तान के साथ मनाते हैं कि हम, ज़ाहिर बात है, कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा, और मौजूदा दौर का बयानिया भी देखें, बानी तहरीक आज़ादी के रूह रवां सैयद अली गिलानी ने कहा कि कश्मीर, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। सो हम मेरे ख़्याल में हम हर दिन तजदीद वफ़ा का हमारा पाकिस्तान के साथ होता है और उनका हमारे साथ होता है। ये बहरहाल आज़ादी का दिन है जो हमारे उस पार वाले कश्मीरी बहन भाइयों को नसीब नहीं है, वो अभी तक महकूम है। इंशाअल्लाह उनके लिए भी आज़ाद होंगे। मौजूदा आलमी हालात में जब कश्मीर का मसला एक बार फिर तवज्जो हासिल कर रहा है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह पर हिकमत अमली क्या है? असल में मौजूदा जो दुनिया का आलमी मंजरनामा है वो तेज़ी से बदल रहा है। अब वो कश्मीर की वो वाली सूरत हाल भी नहीं रही। कश्मीर वाकई दुनिया के मंजरनामे पर भी पाकिस्तान की काविशों से, चूँकि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, जनरल असम्बली, जो भी आलमी फोरम्स हैं, उन पर आवाज़ वक्तन फ़वक्तन उठाई। पाकिस्तान ने तो 2 जंगें लड़ी हैं कश्मीर के लिए, लेकिन मौजूदा दौर जो है वो उससे मुख्तलिफ है। अब अबलाग का दौर है। अब आप यहाँ से बैठकर भी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आलमी मंजरनामे की जहाँ तक बात है, ताज़ा देख लीजिए, जब मई में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में जो चपकलिश थी, जो झड़पें थीं, उसमें अमेरिका के सदर ने रोल अदा किया,
اور ابھی کل بھی دیوالی کے موقع پر اس نے وارن کیا مودی کو کہ آپ پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان ایٹمی قوت ہے, دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں, الحمدللہ ہم بھی جواب دیتے ہیں. تو کشمیر کے لیے یہ منظر نامہ آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں امریکہ بھی مداخلت کرے گا, چونکہ امریکہ ایک عالمی ایٹمی قوت ہے, چین بھی اسی مد مقابل کی, ہمارے خطے میں چین ہے, امریکہ کے مد مقابل کی طاقت ہے. تو یقیناً ایسا ہوگا. یہ جو منظر بنا دیا گیا ہے مودی نے دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد کشمیر کے حصے بکھرے کیے ہیں, تو یقیناً اس پر پانی پھرے گا اور جد و جہد آزادی کشمیر رنگ لائے گی. ابھی بھی کشمیر کے لوگوں نے ہندوستان کو دل سے قبول نہیں کیا. وہ آزادی کی جو چنگاری ہے وہ سلگتی ہے اور سلگتی رہے گی, تو انشاءاللہ کشمیر بھی ہائی لائٹ ہوگا. جس طرح غزہ کا مسئلہ دیکھیں آپ کہ بڑی طاقتوں نے, چند بڑے ممالک نے بیٹھ کر اس پر بات کی اور مسئلہ سیز فائر ہو گیا, تو انشاءاللہ کشمیر کے لیے بھی یہی امید ہے. آزاد کشمیر پاکستان کا چہرہ ہے. آپ کے خیال میں یہ تشبیہ کس حد تک درست ہے اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آزاد کشمیر تو پاکستان کے بغیر نامکمل ہے. ہم تو کالج, جیسے میں نے پہلے کہا, قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ آزاد کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, تو ہم پاکستان کی شہرگ ہیں, اور لیکن ابھی یہ پایہ تکمیل کو تب پہنچیں گے جب کشمیر آزاد ہوگا. تو یہ تو ہم ہر لحاظ سے پاکستان کا جغرافیائی, مذہبی, ہر لحاظ سے, سرحدی لحاظ سے پاکستان کے قریب ہیں, اور پاکستان کی ہمیں ہر موقع پر سرپرستی حاصل رہی ہے. پاکستان نے ہی مسئلہ کشمیر کو آج تک زندہ رکھا ہوا ہے. بھارت کی مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہیں. آزاد کشمیر کی حکومت ان مظالم کو دنیا کے سامنے زیادہ مؤثر انداز میں اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ آزاد کشمیر حکومت کا جہاں تک سوال بنتا ہے, میں سمجھتی ہوں جو سب سے پہلی آزاد کشمیر کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے زیادہ اچھا کام کیا ہے, چونکہ اس وقت آزاد کشمیر ریڈیو قائم ہوا تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے, اور تراڑکھل ریڈیو, مختلف رسائل, جرائد. اب کی حکومتیں مجھے نہیں لگتا اس حد تک سنجیدگی سے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کوئی کام, جبکہ یہ بیس کیمپ ہے, کرنا چاہیے, ایسا نہیں کر پا رہی. نہ یہاں تو کوئی چینل جو بڑے چینل ہیں, بین الاقوامی چینل جو کور کرتے ہیں, نہ ایسی میڈیا کوئی کوریج میں دیکھتی ہوں. کبھی اگر ان کا کوئی دورہ ہوتا ہے تو تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے, تو میں یہاں کی لیڈرشپ کو ویسا نہیں سمجھتی جتنا کام ان کو کرنا چاہیے. میرے خیال میں یہ کہنے اور سننے کی حد تک ہے. تو بہرحال اور بین الاقوامی سطح پر تو ہمیں وہ رول حاصل نہیں ہے. اگر ہم اپنا آپ منوائیں, ایسا مطلب وہ جد و جہد کریں, وہ تو پاکستان اقوام عالم میں ہماری آواز ہے, اٹھاتا ہے. تو لیکن یہاں کی لیڈرشپ کو میرے خیال میں اپنے الیکشن اور اپنی سیٹوں کا چکر, تحریک آزادی کشمیر سے اتنی کوئی دلچسپی نہیں ہے. دفعہ 370 کے خاتمے کے وقت بھی یہاں کی لیڈرشپ کا سچ مجھے کوئی رول نظر نہیں آیا تحریک آزادی کشمیر. 1947 کی آزاد حکومت کا قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ 1947 کی حکومت کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک تو اس خطہ, جو یہ خطہ آزاد کشمیر والا ہے, چونکہ یہاں کوئی سیٹ اپ نہیں تھا, یہاں محکمہ جات نہیں تھے, دارالحکومت سری نگر تھا نا, یہاں محکمے نہیں تھے, یہاں ادارے نہیں تھے, یہاں صحت تعلیم اس طرح کے کوئی ادارے, ہسپتال, اسکول اس حد تک نہیں تھے. اگر تھے تو بہت کم, اور دور دراز لوگوں کو کوئی سہولتیں نہیں تھیں. آج ہمارے آزاد کشمیر نے اتنی ترقی کی ہے, دور دراز آزاد کشمیر کے کونے کونے میں بجلی کی سہولت ہیں, سڑکوں کی سہولت ہیں, ابلاغ کے سارے ذرائع موجود ہیں, آگہی ہے, خواندگی میں ہم پاکستان کے چاروں صوبوں سے آگے ہیں, سکول, کالج, یونیورسٹیاں, یہ سب سہولتیں موجود ہیں پاکستان کی سرپرستی میں. آزاد خطے نے واقعی ترقی کی بنسبت ویلی چونکہ پہلے سے ترقی یافتہ تھا. سری نگر شہر 47 سے بہت پہلے شہر تھا, وہاں انڈسٹری تھی, وہاں بجلی تھی, وہاں مشنری سکول تھے, صحت کے ادارے تھے, جو کہ ہمارے اس آزاد خطے میں کہیں بھی موجودہ دور کے صحت اور تعلیمی نظام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟
موجودہ تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ہے، تعلیم بھی بہت عام ہو چکی ہے. یہ الگ بات کہ اس کی کوالٹی کو بھی کتنا اچھا ہونا چاہیے. اس میں ہمارے سلیبس کا بھی رول ہے کہ وہ سلیبس ہمیں ایسا پڑھانا چاہیے اپنی نوجوان نسل کو جو فکری، قومی اور یعنی راست فکر دے نوجوانوں کو. لیکن ہم نے ترقی بہت کی اس خطے نے، چونکہ یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اس الحمدللہ آج بہت کچھ ہے. میڈم، آخر میں آپ یوم تاسیس کے موقع پر نوجوانوں کو اور عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوانوں کے لیے بالخصوص تو یہی ہے کہ آج نوجوان تو ہمارا سرمایہ ہیں. آج جن جگہوں پر ہمارے حکمران، بیوروکریسی، یہ نوجوان کل کو ہوں گے. یہی نوجوان کل کو انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروانے کی بات کریں گے. یہ آگے بڑھیں گے، یہ ترجمانی کریں گے اپنے ایشوز کی قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر. لیکن اس کے لیے راست فکر، مثبت سوچ ہونی چاہیے. اپنی جو ہماری قومی اور ملی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، نہ کہ اس کا یہ کسی کوئی چھوٹا مطالبہ ہمارا ہو کہ ہم کہیں کہ یہ نوجوانوں کو، علامہ اقبال کہتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے. تو نوجوان تو ہمارا مستقبل ہے. نوجوانوں کو مطلب قوم کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور انشاءاللہ کریں گے. ہمارے لوگ بہت ذہین ہیں، وہ چاہے ریاست کے اس پار بھی بہت آگہی ہے، علم و ادب ہے. تو ادھر بھی ہمارے بہت اب تعلیم عام ہو چکی ہے، علم، آگہی، ابلاغ کے بہت ذرائع ہیں، سہولتیں ہیں. تو ان کو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اپنی قوم کے. محترمہ ساجدہ بہار صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ آپ نے پوڈ کاسٹ میں شرکت کی. جی ناظرین، یہ تھی محترمہ ساجدہ بہار صاحبہ جن سے ہم نے تحریک آزادی کشمیر سے لے کر یوم تاسیس کے حوالے سے بات کی. آئندہ پروگرام کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے لیے خدمت میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.